ملک بھر میں آئینی عدالتوں کے قیام سمیت عدالتی اصلاحات سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق کرائے کی کوششیں آخری مراحل میں داخل ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے بار بار اس موقف کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ اتحادی حکومت کے پاس پارلیمنٹ سے اپنی ترامیم منظور کروانے کا مکمل بندوبست موجود ہے اور اتحادی حکومت جے یو آئی سمیت کسی بھی اپوزیشن جماعت کے بغیر آئینی ترمیمی پیکیج پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی پوزیشن میں ہے۔ اس حوالے سے تمام انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ حکومت ہر صورت 25 اکتوبر سے قبل قومی اسمبلی اور سینٹ سے آئینی ترمیم منظور کروا لے گی۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمبرز گیم کیا ہیں اور حکومت آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت کیسے اکٹھا کرے گی۔ مبصرین کے مطابق ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو قومی اسمبلی کے 336 کے ایوان میں 224 اور سینٹ کے 96 ارکان سے 64 ارکان کی حمایت درکار ہے، جبکہ اس وقت قومی اسمبلی میں 214 اور سینٹ میں 54 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ قومی اسمبلی میں مزید 10 اور سینٹ میں 10 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن اگر اسپیکر قومی اسمبلی کے مطالبے کے مطابق ترمیمی الیکشن ایکٹ کی روشنی میں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ جاری کر دیتا ہے اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی تو قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو جمیعت العلماء اسلام کی حمایت کے بغیر بھی 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی اور اتحادی حکومتی جماعتوں کی کل نشستوں کی تعداد 230 ہو جائے گی، جبکہ 336 کے ایوان میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دیگر پارٹیوں میں تقسیم نہیں کی جاتی تو اس صورت میں جمیعت العلماء اسلام کی 8 نشستوں اور 2 پی ٹی آئی یا دیگر ارکان کی حمایت سے حکومت مطلوبہ نمبر حاصل کر لے گی اور آئینی ترمیم منظور کرا لی جائے گی۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت یعنی 64 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اس وقت حکمران اتحاد کو پیپلز پارٹی کے 24، مسلم لیگ نون کے 19، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، ایم کیو ایم کے 3 اور 4 آزاد ارکان سمیت مجموعی طور پر 54 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ 2/3 اکثریت پوری کرنے کے لیے ان کو مزید 10 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت سینٹ میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 17، جمیعت العلماء اسلام کے 5، اے این پی کے 3، بلوچستان نیشنل پارٹی، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، مسلم لیگ ق کا 1 جبکہ 1 آزاد رکن موجود ہے۔ ان تمام ارکان کی تعداد 31 ہے۔ اگر حکومت سینٹ میں جمیعت العلماء اسلام کے 5 ارکان سینٹ کی حمایت حاصل بھی کر لیتی ہے تو اسے آئینی ترمیم کے لیے مزید 5 ارکان کی ضرورت ہوگی اور 63A کے فیصلے کے بعد اپوزیشن سے کوئی 5 ارکان کے ووٹوں سے سینٹ میں بھی حکومت 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد کسی بھی جماعت کو قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 93 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جن کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون 75 جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 54 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ متحدہ قومی مومنٹ کو 17، آزاد اراکین کو 9، جمیعت العلماء اسلام کو 5 اور مسلم لیگ ق کو 3 نشستیں حاصل ہوئیں، جبکہ مسلم لیگ ضیاء، مجلس وحدت المسلمین، بلوچستان نیشنل پارٹی بینگل نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو 1 نشست پر کامیابی حاصل ہوئی۔ قومی اسمبلی کی پارٹی پوزیشن لسٹ کے مطابق حکمران اتحاد میں نون لیگ کے پاس اس وقت 87 جنرل نشستیں، خواتین کی 20 اور 4 اقلیتوں کی مخصوص نشستیں سمیت مجموعی طور پر 111 نشستیں ہیں۔ دیگر اتحادیوں میں پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں 54 جنرل، 13 خواتین اور 2 اقلیتی نشستوں کے ساتھ کل تعداد 69 ہے۔ ایم کیو ایم 5 مخصوص نشستوں کے ساتھ 22، مسلم لیگ ق کی 1 مخصوص نشست کے ساتھ 5 نشستیں، استحکام پاکستان پارٹی کی 1 مخصوص نشست کے ساتھ 4 نشستیں، جبکہ مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی قومی اسمبلی میں 1 نشست ہے۔ عام انتخابات کے بعد الیکشن ایکٹ کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 60 خواتین اور 10 اقلیتوں کی مخصوص نشستوں میں سے بالترتیب 40 خواتین جبکہ 7 اقلیتی نشستیں پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کو الاٹ کر دی تھی، کیونکہ اس وقت تک سنی اتحاد کونسل کے کوٹے میں 23 نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دے دیا تھا، تاہم حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے روک دیا اور مخصوص نشستوں کی سابقہ تقسیم کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔
इलेक्शन कमीशन अब अगर पीटीआई के कोटे की 23 मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को दे देता है तो 14 नशस्तें नून लीग, 6 नशस्तें पीपल्स पार्टी जबकि 3 नशस्तें जमीयतुल उलमा इस्लाम को दी जाएंगी। इस तरह इत्तेहादी हुकूमत किसी और अपोजिशन सियासी जमात के बगैर कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।